بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی کوششوں کو جو ہے وہ قبول کرے، آپ کے وقت میں برکت دے، آپ کی صحت میں برکت دے. آمین یا ربی. آج انشاءاللہ ہم سورۃ التوبہ کی جو ہے آیت نمبر 101 اور 102 دیکھیں گے. انشاءاللہ ان آیتوں میں ہم دیکھیں گے کہ اور دو کیٹیگری اللہ نے بیان کی ہے. منافق کون ہوتے ہیں اور ایسے لوگ کے لیے اللہ نے کیا سزا رکھی، اور دوسرے گروہ وہ کہ جو اپنی غلطیوں کا، اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیتے، اللہ نے ان کے لیے کیا رکھا ہے. بڑی خوبصورت آیتیں ہیں، انشاءاللہ سنیے گا ضرور. ٹھیک ہے، کوئی نفاق میں ہے، برائیاں کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، لیکن جب وہ جو ہے یعنی کہ اپنی خطاؤں پر، اپنے گناہوں پر اللہ سے معافی مانگ کر اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے کیا اجر رکھا ہے انشاءاللہ ان آیتوں میں دیکھتے ہیں. بڑے خوبصورت انداز میں اللہ نے فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تمہارے آس پاس دیہاتیوں میں منافق ہیں بھائی، اور مدینہ والوں میں بھی کچھ منافق ہیں جو اڑے رہتے ہیں نفاق پر. اس کی وجہ نہیں آپ جانتے ہیں ان لوگوں کو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو آپ نہیں جانتے ہو لیکن ہم جانتے ہیں. ضرور ہم سزا دیں گے انہیں دوہری، پھر وہ لوٹائے جائیں گے عذاب، بڑے عذاب کی طرف. اللہ سے دعا کرے اللہ ایسے لوگوں میں شامل نہ کرے. آیت نمبر 102 دیکھتے ہیں. وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. یہ اتنی خوبصورت آیت ہے کہ جب آپ ان آیتوں کی تفسیر سنیں گے تو اپنے آپ کو فیل کریں گے کہ جی ہاں، یہ ہے وہ آیت جہاں اللہ نے میرا ذکر کیا ہے. اور بات کچھ ایسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور دوسرے ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے اعتراف کر لیا، ایکسیپٹ کر لیا اپنے گناہوں کو. کون ہیں وہ لوگ؟ ملے جلے ہیں ان کے عمل، کچھ عمل نیک بھی ہیں بھائی اور کچھ برے بھی ہیں. ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں امید ہے کہ اللہ ان کی توبہ کو قبول کرے. بے شک اللہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. بے شک، سبحان اللہ. اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ایسے لوگوں میں ہمیں شامل کر دے. آمین یا ربی. ٹھیک ہے، انشاءاللہ 101 سے جو ہے وہ کنٹینیو کرتے ہیں. اور ہم نے دیکھا کہ فرسٹ اور سیکنڈ کیٹیگری جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائی السابقون الاولون، اور پھر ان کے بعد جن لوگوں نے ان کو فالو کیا، انہوں نے جن کی پیروی کی، اتباع کی، ان کے بارے میں یہ سیکنڈ کیٹیگری تھی. بس اتنا آپ سمجھ لیں کہ آیت نمبر 100 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر کر رہے تھے. پیچھے ہم نے جو آیت دیکھی کہ جیسے کہتے ہیں نا فرسٹ کم فرسٹ گیٹ والا حساب ہے، کہ جس نے پہل کی اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہترین اجر دیتے ہیں. اور جب دیکھیے کہ نیکیاں کرنا عام ہو جائے گا اس وقت پھر یہ نیکیاں ہمیں اتنا کام نہیں دے گی جتنا کہ آج ہماری ضرورت، ہمارے ایجوکیشن کی، ہمارے ٹیلنٹ کی، ہمارے وقت کی اور ہمارے مال کی ضرورت ہے. دین کو آج جو ہے وہ اس میں حصہ ڈالنے کی کوشش کرے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، چلیں 101 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں ابھی تیسری کیٹیگری ہے وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ.
اور کون تھے وہ؟ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ۔ اللہ اکبر۔ یہاں پہ دیکھیے تیسری کیٹیگری کا جو ہے وہ تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ یہ جو اور تمہارے آس پاس میں جو یعنی کہ دیہاتیوں میں سے منافق ہیں، یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، پیچھے ہم نے کیا پڑھا تھا کہ دیہاتی عرابی جو ہوتے ہیں وہ کفر میں اور نفاق میں بہت شدید ہوتے ہیں۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا اس بات کو کہ تمہارے آس پاس کے جو لوگ ہیں عرابی وہ منافق ہیں، اور اہل مدینہ میں بھی منافق ہیں۔ تھوڑا عجیب لگتا ہے نا اس کو پڑھ کر، مدینہ میں وہ بھی منافق لوگ، جی ہاں، جبکہ کمبینیشن کچھ جچتا نہیں ہے۔ یہ مدینہ میں بھی منافق تھے، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں۔ اور یہ تیسری کیٹیگری ہے، یہ لوگ ایسے تھے۔ اب دیکھیے کہ اوپر جو ہے ایک دم بہترین ایمان والوں کا تذکرہ تھا، بالکل ٹاپ لیول کے ایمان والے۔ یہاں پر جو سیکنڈ یعنی کہ تھرڈ کیٹیگری جو بتائی جا رہی ہے یہ منافق کی ہے۔ اب منافق کون ہے کیا ہے، الحمدللہ پیچھے بہت ڈیٹیل میں ہم نے اس کے اوپر اسٹڈی کری، سورۃ البقرہ میں بھی ہم نے پڑھا، دین آ کے سورۃ التوبہ میں بھی ان کی بہت ساری کوالٹیز جو اللہ نے بیان کی اس کو پڑھا ہم نے۔ دیکھیے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، منافقت کے بھی درجے ہوتے ہیں، جس طریقے سے ایمان کے درجے ہوتے ہیں، کفر کے درجے ہوتے ہیں۔ اگر کہ ہمارے ڈے ٹو ڈے لائف میں ہم دیکھیں تو کسی بھی بیماری کے کچھ لیولز ہوتے ہیں نا، اور منافقت بھی ایک بیماری ہے نا۔ اللہ نے خود کہا نا کہ یہ ان کا مرض ہے، دل کی بیماری ہے، اور پھر ہم نے ان کے مرض کو اور بڑھا دیا، فزادہم مرضا۔ تو دیکھیے کہ اس کے لیولز کیا ہے، یہ ایک دم سے کسی انسان کے اندر نہیں آتا ہے۔ آپ کو یاد ہے 11ویں سپارے کی بالکل شروع کی آیت ہم نے لی تھی کہ وہاں پر ایک ٹائپ بتایا گیا منافقت کا، کہ کیسے انسان کے اندر منافقت جو ہے وہ جنم لیتی ہے، یا کیسے کیسے وہ اس میں آگے بڑھتا ہے۔ تو سب سے پہلا اسٹیپ جو اس کا ہوتا ہے وہ ہے جھوٹ، ٹھیک ہے؟ جھوٹ بولتا ہے بندہ، یعنی آپ اپنے آپ کو چیک کریں، ایون میں بھی مائی سیلف آلسو، کہ میں چیک کروں کہ میں اپنی زندگی میں، معاملات میں، کسی بھی کام میں، چاہے وہ دین کا ہو دنیا کو، میں جھوٹ کتنا بولتی ہوں۔ اگرچہ یہ بیماری مجھے لگ گئی ہے تو منافقت میرے اندر آنا شروع ہو گئی ہے، ظاہر ہو جاتی ہے وہ۔ دوسرا اسٹیپ کیا ہوتا ہے، پھر بندہ جو ہے وہ عذر بہانے جو ہے وہ تلاش کرنے لگتا ہے۔ پیچھے میں نے ایک بات آپ کو عذر کے تعلق سے بتائی تھی کہ کبھی کبھی انسان سچا ہوتا ہے، اس کا عذر بھی جو ہے وہ سچا ہوتا ہے، لیکن وہ چاہے تو اس عذر کو دور بھی کر سکتا ہے۔ بات آئی سمجھنے؟ پھر آپ کو جیسے کہ کچھ میں نے ایگزامپلس دیا تھا نا کہ آپ کہ ایگزامپل کی جیسے آپ کلاس نہیں آ پائیں، آپ نے ریزن دیا کہ بھئی ہمارے گھر میں کوئی آنے والا تھا، چاہے وہ پلمبر ہو، کارپینٹر ہو، یا کوئی ایسے کوئی شخص جو آپ سے ملنے آنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کا بہانہ سچا ہے، بہانہ ان دا سینس جو بھی ایکسکیوز آپ دے رہی ہیں سچی ہے وہ ایکسکیوزز آپ کی، لیکن آپ چاہتی تو اس ایکسکیوز کو جو ہے وہ بعد میں بھی کر سکتی تھی، یا اس کام کو بعد میں بھی کر سکتی تھی۔ تو یہی ہے وہ بات، کبھی کبھی انسان کا عذر بھی سچا ہوتا ہے، انسان بھی سچا ہوتا ہے، لیکن سمجھیے کہ وہ اس کو جھوٹ تک لے جا سکتا ہے اس طریقے سے۔ اور منافق کون ہوتا ہے؟ وقت پر کام نہیں کرتا ہے اور بعد میں عذر اور بہانے پیش کرتا ہے۔ ٹٹولی اپنے آپ کو چیک کریں، اٹس اے چیک لسٹ فار می اینڈ یو، کہ ہم اپنے آپ کو چیک کرتے چلیں۔ کیا جب مجھے کوئی نیکی کا موقع ملتا ہے آن دیٹ ٹائم میں تو اس کے لیے منع کر دیتی ہوں، نو نو آئی کانٹ، لیکن بعد میں اس کے لیے ہیلے بہانے ڈھونڈتے رہتی ہوں، ارے تمہیں کیا پتا، میری یہ مسئلے تھے، میری یہ مجبوری تھی، اب میں تمہیں کیا سناؤں، دس اینڈ دیٹ۔ سوچے ذرا، ایسا کچھ اگر میرے اور آپ کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے تو سمجھ جائیں کہ ہم منافقت کے سیکنڈ لیول پر آ چکے ہیں۔ تھرڈ لیول پر جب بندہ پہنچتا ہے تو کھلے عام اللہ کی نافرمانی کرنے لگتا ہے، بالکل اس کو فرق نہیں پڑتا ہے
کہ بھائی دین کا نقصان ہوتا ہے ہونے دیں. آج میرے اور آپ کے ارد گرد کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو ویل ٹیلنٹڈ، ویل ایجوکیٹڈ اینڈ دے ہیو لاسٹ آف ٹائم کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے اپنا وقت دے سکتے ہیں، بٹ دے کانٹ. اور کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر کہیں نہ کہیں منافقت ہوتی ہے، وہ اس چیز کو اہمیت نہیں دیتے ہیں. ایون پتہ ہے آپ کو، جس کا دل منافقت سے بھرا ہوتا ہے اس کو تو مؤذن کی آواز اور اس کا اذان دینا بھی برا لگتا ہے. لو بھائی، پھر یہ بلانے لگے، پھر یہ اذان دینے لگے، اب پھر ہمیں نماز کے لیے جانا پڑے گا. کیا مصیبت آ پڑی ہے بھائی ہمارے اوپر. آپ کو حیرت ہو رہی ہوگی کوئی ایسا کہتا ہے؟ جی ہاں، ایسا کہتے ہیں لوگ. سنا ہے ہم نے لوگوں کو بولتے ہوئے، بھلے وہ 4 لوگوں کے سامنے نہ کہیں لیکن خود اندر جو ہے وہ بولتے رہتے ہیں. یعنی یہ چیزیں ان کو اتنی بوجھ لگتی ہے، اللہ کے احکامات انہیں اتنے بوجھ لگتے ہیں. خوبصورت کلام کو سمجھنا، اس کو اچھے طریقے سے پڑھنا ان کے دل پر بوجھ لگتا ہے. اور اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں، دیکھیے. اور دیکھیے عرابیوں کی بات ہے، پیچھے بہت ڈیٹیل میں اس پر بھی بات ہو چکی ہماری نا، کیوں ان کے اندر یہ چیزیں آتی ہیں. وہ اصل میں لوگ علم کی کمی کی، اللہ نے کہہ دیا علم کی کمی کی وجہ سے، لا تعلمون، تم کو معلوم نہیں ہے نا. ان کو علم نہیں ہے، ان کو علم نہیں ہونے کی وجہ سے، قرآن و سنت کا علم نہیں ہے، اس لیے ان کے اندر منافقت آئی ہے. تو دیکھیے جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مرض کا ذکر کیا ہے نا، وہاں علاج بھی دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. آج جو انسان اپنے اندر سے ان بیماریوں کو دور کرنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب کے ذریعے اللہ سے کنیکٹ ہو جائے. جب اس کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوگا تو الحمدللہ خود بخود یہ چیزیں ہیں نا انسان کے اندر سے جاتی رہتی ہے. اسے اپنی غلطیوں کا احساس ہونے لگتا ہے، اور یہ سب سے بڑا انعام ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کہ بندے کو اپنی غلطیوں کا احساس ہونے لگے. احساس ہوگا تبھی تو کریکشن کریں گے نا. آج حال یہ ہے لوگوں کا، جو فیل نہیں کرتے ہیں کہ ہم رانگ ہیں، ہم غلطی پر ہیں، چاہے وہ دین کے تعلق سے ہو یا دنیا کے تعلق سے. پھر سوچے جب اس کو فیل نہیں ہو رہا ہے تو وہ کریکشن کیسے کرے گا، ہے نا. بہت بڑا مسئلہ یہ. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کیا فرماتے ہیں کہ یہ ایسے ہیں کہ اڑے رہتے ہیں نفاق پر، اڑے رہتے ہیں، ہر دھرمی پر رہتے ہیں. نہیں بھائی ہمیں نہیں سدھرنا ہے، ہمیں نہیں جو ہے وہ ماننا ہے. نہیں ہم کیسے ابھی کتاب و سنت کو سمجھے، ہمارے باپ دادا نے تو کبھی سنا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں، انہوں نے تو کوئی کلاس اٹینڈ کری ہی نہیں، انہوں نے تو کبھی ہمیں سے کہا ہی نہیں کہ بھائی ترجمے سے قرآن کو پڑھو اور ایسا اور ویسا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اڑے رہتے ہیں، یعنی ان کے اندر بہت شدت سے یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تعلموہم، آپ ان کو نہیں جانتے ہو. کیوں بھائی؟ اللہ کے رسول کیوں نہیں جانتے تھے ان لوگوں کو؟ بتائیے، ہے کسی کے پاس جواب؟ اللہ کے رسول ان کو کیوں نہیں جانتے تھے؟ بڑا سمپل سا جواب ہے اس کا. ہاں شازیہ، اینی آئیڈیا؟ کریمہ نفاق اور دل میں کون؟ ہوتا ہے، سوری، کیونکہ وہ نفاق دل میں ہوتا ہے، دل کی وجہ اوکے، سے نفاق ایسا. دل میں ہوتا ہے. گڈ آنسر. اینڈ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے ظاہر پر قیاس کرنے کو کہا گیا تھا کہ آپ کے سامنے ظاہری طور پر جو جیسا ہے آپ اس کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لیں. اینڈ دا بگ ریزن کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا. کتنی دلیلیں ہم کو اللہ کے کلام سے ملتی ہیں کہ اللہ کے رسول کو غیب کا علم نہیں تھا. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں آپ کو نہیں پتا ہے، آپ نہیں جانتے ان کو. نحن نعلمہم، ہم جانتے ہیں ان کو. شکر نکلتا ہے اس آیت سے، پتہ ہے آپ کو کہ آج میری اور آپ کی منافقت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لوگوں پر ظاہر نہیں کیا ہے، نہیں تو ہر ایک بندہ دوسرے بندے سے نفرت کرے. کیوں؟ کیونکہ دیکھیے کسی کی منافقت ظاہر بھی ہو جاتی ہے نا، چاہے وہ ہمارے پڑوسی ہوں، رشتے دار ہوں، فیملی ممبر ہو، کتنا ان سے ہم کے دور دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کے لیے ہمارے دل میں خلش سی آ جاتی ہے، ایک عجیب سی ان سے الجھن ہونے لگتی ہے، نفرت ہونے لگتی ہے.
جب ان کی منافقت ہم پر کھلتی ہے. شکر کرے اللہ کا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ظاہر نہیں کیا ایک دوسرے کی منافقت کو. اب بڑی سخت بات آ رہی ہے آیت کا اگلا حصہ، سنعذبہم مرتین. غور کریے گا ذرا اس پہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک منٹ، اوکے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم جو ہے ضرور سزا دیں گے انہیں دوہری، ڈبل سزا. کس طریقے سے بھائی؟ یہ دوہری سزا کیا ہے؟ دنیا میں ان کی دو سزا کیا ہے؟ ایک تو یہ سزا ہے ان کی دنیا میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو نیکیوں سے دور کر دیتے ہیں. نیکی کے مواقع ان کو ملتے ہیں لیکن ان کا دل نہیں ٹھکتا اس کے اوپر، کبھی بھی اس کو یہ پسند نہیں کرتے ہیں. اور اس کے بعد دیکھیے کہ اور دوسری کیا سزا ہے ان کی؟ دوسری سزا یہ کہ ان کو ہدایت نہیں ملتی ہے، دنیا میں ہی دوہری سزا. اور ثم یردون الی عذاب عظیم، پھر وہ لوٹائے جائیں گے بڑے عذاب کی طرف. اور آخرت کا عذاب تو فکس ہے نا ان کے لیے. یاد ہے آپ کو سورہ نساء اور جو بالکل 5ویں پارے کے اینڈ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا جو ہے درک اسفل سافلین میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا مقام رکھا ہے، جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ان کا جو ہے وہ مقام ہے آخرت میں. اللہ اکبر. اللہم لا تجعلنا منہم. دعا کیا کرے ایسی آیتوں پر اگر آپ کو بات سمجھ آ جائے تو. یہ تو بندے کو خود شعور ہونا چاہیے نا کہ میں اللہ سے مانگوں اللہ ایسے لوگوں میں شامل نہیں کرنا. دیکھیے کہ ٹٹولے اپنے آپ کو کہ مجھے جب کوئی نیکی کا موقع ملتا ہے تو میں اس کو کرتی ہوں یا میں اس میں آناکانی کرتی ہوں، ابھی نہیں تو تبھی، تبھی نہیں تو پھر کبھی، ایسے اس طریقے سے. اکثر میں نے بھی دیکھا ہے اور واقعی بہت سچی بات ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں جس نے پہلی دفعہ میں لبیک نہیں کہا، اس کال کو ایکسیپٹ نہیں کیا اللہ کے راستے کی، یقین کر رہے ہیں کہ دوبارہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے حالات اس کے لیے پیدا کر دیتے ہیں، کبھی اٹھنے نہیں دیتے اس کو. کئی ایگزامپلس ہمارے سامنے ہیں. کہ 13-14 سال کے سفر میں ہم نے بہت ایسے لوگوں کو دیکھا ہے بیٹھ گئے جو پہلی مرتبہ نا اللہ نے آج تک ان کا اٹھنا پسند نہیں کیا. خود اللہ تعالیٰ فرما رہے، تقریباً پیچھے ہم پڑھ چکے سورۃ التوبہ میں، ڈانٹا اللہ نے، بیٹھے رہو جیسے گھر میں عورتیں بیٹھے رہتی. کیونکہ اس دور میں دیکھیے کہ جو کہ تبوک کا ہے نا پورا ٹاپک سورۃ التوبہ، تو کون لوگ صرف بیٹھے رہتے تھے؟ عورتیں. ان کو اجازت نہیں تھی، لمبا سفر تھا، سواریاں نہیں تھی، گرمی کی شدت کا موسم تھا، تو اللہ نے ڈانٹ کر کہا بیٹھے رہو جیسے عورتیں گھر میں بیٹھی ہیں ویسے. اللہ نے پسند ہی نہیں کیا تمہارا دوبارہ اٹھنا، کیونکہ تم نے پہلی مرتبہ میں ہی جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کیا اللہ اور اس کے رسول کی قول کو. اللہ اکبر. سوچے ذرا کتنی بڑی ڈانٹ ہے. اور ایک مسلمان کو اس آیت پر تو آنکھ کھول لینی چاہیے اپنی کہ میں نے اگر آج یہ معاملہ اللہ اس کے دین کے ساتھ کیا تو پھر سوچے اللہ انتقام لیتا ہے. جو بھی ہم نافرمانیاں کرتے ہیں نا، بارہا اللہ نے اپنے قرآن میں فرمایا ہے کر لو میری جتنی نافرمانیاں کرنی، انتقام لوں گا میں تم سے. اور پھر اس کے انتقام کی الگ الگ صورتیں ہیں، ڈیپینڈ جو نافرمانی ہم نے کی ہے اس کے اکارڈنگ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے سے انتقام لیتا ہے. اللہ اکبر. چلیں پھر اس کے بعد دیکھیں کہ آیت نمبر 102 میں اب اللہ سبحانہ تعالیٰ چوتھی کیٹیگری کا تذکرہ کر رہے ہیں. اور وہ کون لوگ ہیں؟ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا. اور حال کیا ہے ان کا؟ عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اور یہ چوتھے کیٹیگری کے لوگ ایسے ہیں
جنہوں نے اعتراف کر لیا، جنہوں نے ایکسیپٹ کر لیا اپنے گناہوں کو، یعنی انہوں نے اعتراف کر لیا اپنے گناہوں کا. کیسے ہیں بھائی یہ لوگ؟ خلط عملا، ملے جلے ہیں ان کے عمل. کیسے؟ کچھ نیک عمل بھی ہیں ان کے اور کچھ برے عمل بھی ہیں ان کے. ایسے لوگوں کو اللہ نے کیا سرٹیفائی کیا؟ عسى اللہ، امید ہے کہ اللہ توبہ قبول کرے ان کی. کیوں بھائی؟ کیونکہ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. یہ بہت خوبصورت آیت ہے. ایک کہ اعمال کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو، اور ایک آپ نے بھی یہ بارہا واقعہ سنا ہوگا. کسی شخص نے سورہ انبیاء میں ایک آیت سنی کہ بھائی یہ قرآن جو اللہ نے نازل کیا ہے اس میں تمہارا ہی ذکر ہے. سورہ انبیاء کی آیت ہے، آیت نمبر میں بھول رہی ہوں، 8 ہے یا 98 سم تھنگ کچھ ہے، اس میں 18 سم تھنگ. اوکے ٹھیک ہے. تو اس میں جب انہوں نے سنا کہ بھائی اس میں ہمارا ہی ذکر ہے، دین انہوں نے قرآن کو پڑھ کر سمجھنا شروع کیا. ٹھیک ہے، اس کو ڈھونڈتے رہے، میرا ذکر ہے تو میں کہاں ہوں، یہاں پر کہاں ہوں، ایسے وہ ڈھونڈتے رہے. ٹھیک ہے، پڑھتے گئے انہیں بہت ساری کہ منافقوں کی آیتیں ملے تو انہوں نے کہا نہیں بھائی میں تو منافق نہیں ہوں. پھر انہیں جو ہے بہت ساری ایسی آیتیں ملی کہ جس میں اللہ کی نافرمانیوں کا ذکر ہے، تو وہ کہنے لگے نہیں بھائی میں اللہ کی نافرمانی تو نہیں کرتا ہوں. بہت ساری ایسی آیتیں ملی کہ جس میں ذکر تھا کہ کافروں کا ذکر آیا کہ یہ لوگ جو ہے کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں. دین اس پر بھی وہ کہنے لگے نہیں بھائی میں تو بالکل بھی اللہ کی آیتوں کا انکار نہیں کرتا ہوں. پریشان ہو گئے میرا ذکر کہاں ہے. پھر جب سورۃ التوبہ کی 100 آیت نمبر 100 پر پہنچے تو وہاں پر انہیں کہا تو بولے نہیں میں السابقون الاولون تو نہیں ہو سکتا ہوں، کیونکہ میں نیکیوں میں اتنا بڑھ کے کام نہیں کرتا ہوں. ٹھیک ہے چلیں. پھر 101 پر پہنچے، منافق کی جو یہاں پہ صفت بتائی گئی تو پھر اپنے آپ سے بات کرنے لگے نہیں بھائی میں منافق تو بالکل بھی نہیں ہوں اس طریقے سے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کروں. ٹھیک ہے. جب 102 پر وہ پہنچے تب انہوں نے کہا کہ ہاں یہ ہے میرا ذکر، میرے اعمال ایسے ہیں خلط ملت، میں اچھے کام بھی کرتا ہوں اور میں برے کام بھی نہیں چھوڑتا ہوں. یہ حال ہے. اگر میں اپنے آپ کو قرآن میں تلاش کروں تو میں بھی یہی سیٹ کروں گی اپنے آپ کو کہ ہم اچھے کام بھی کرتے ہیں، ہم نیکیاں بھی کرتے ہیں، لیکن ہم سے برائیاں بھی کمپلیٹلی نہیں چھوٹتی ہیں. انسان ہے نا، کہیں نہ کہیں انوالومنٹ ہمارا ہو جاتا ہے. تو انہوں نے ٹٹولا اپنے آپ کو. دیکھیں یہ ہے قرآن پر غور و فکر. آج دیکھیے کہ امت محمدیہ نے قرآن کو اپنی پراپرٹی سمجھی اور جو مرضی میں جیسے چاہے اس کا استعمال کرتا ہے وہ. اللہ اکبر. ہاں میں بتا رہی تھی سورہ انبیاء کی آیت نمبر 10 ہے وہ. ٹھیک ہے. لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون. در حقیقت ہم نے نازل کیا تمہاری طرف ایک کتاب اور اس میں تمہارا ہی ذکر ہے، کیا پھر تم عقل کا استعمال نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ بول رہے عقل کا استعمال نہیں کرتے. آج انسان اپنی عقل کا استعمال دنیا کے سارے کاموں میں کر لیتا ہے، نہیں لگاتا ہے اپنی عقل تو اللہ کے کلام میں اپنی عقل کو نہیں لگاتا ہے. سوچے ذرا. اور یہ لوگ ایسے ہیں کہ کہ اور ایسے لوگوں اللہ سے دعا کرے اللہ ایسے لوگوں میں شامل کرے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ان کے لیے چانسز رکھا ہے. عسى الله ان يتوب عليهم، امید ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول کرے. لیکن شرط کیا ہے؟ کب اللہ توبہ قبول کرے گا؟ بولیے کب اللہ سبحانہ تعالیٰ توبہ قبول کریں گے؟ غلط کام کرنا چھوڑیں گے تب. سوری کیا بول رہی ہیں؟ غلط گناہ پہ کام شرمندہ ہو. اللہ اکبر. جی بولیے مجھے آواز کلیئر نہیں تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کب توبہ قبول کریں گے؟ جب بندہ اپنی غلطی پہ نادم ہو کر اللہ تعالیٰ
वेल डन शाजिया, वेरी गुड। ठीक है, जब बंदे को एहसास हो भाई मैंने कुछ गलत काम किया है, तभी तो उसको तौबा की तौफीक होगी ना। उसके बाद देखिए कि आयत का अगला हिस्सा ना, इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, ये क्यों है यहाँ पर? क्योंकि अल्लाह सुब्हाना ताला की यकीन करें ऐसी आयतों पर बहुत प्यार आता है, इतना शफकत फील होता है कि अल्लाह अपने बंदों पर वाकई बहुत शफीक है। इतने चांसेस अल्लाह ने रखे हैं, कोई बात नहीं, हो गया गुनाह ना, मैंने तुम्हारे लिए दरवाजे खुले रखे। अगर मैं भूल नहीं रही तो इंशाल्लाह सूरह जुमर में जाकर हम लोग पढ़ेंगे एक आयत जो मुझे इतनी प्यारी लगी उस सूरत की, कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि कितना भी तुमने गुनाह किया है, कितना भी तुम्हारे पास गुनाहों का पोटला भरा हो, बस एक दफा तौबा करके मेरी तरफ पलट जाओ और ना उम्मीद नहीं होना पर मुझसे मुझसे ना उम्मीद हो जाओगे तो फिर कुछ भी तुम्हें मिलने वाला नहीं है। तो कोशिश करें, ऐसे लोगों में अल्लाह ने हमें शामिल किया है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम कुछ अच्छे काम भी कर लेते हैं। ऐसे लोग जैसे कि कुछ लोग होते हैं ना, चलो कभी उन्होंने के अल्लाह की महफिल को भी ज्वाइन कर लिया, अल्लाह के कलाम को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, अल्लाह कि अल्लाह की किताब को सुनते हैं, तिलावत करते हैं, सुनते हैं, उसको पढ़ा लिखा रहे हैं, लेकिन कभी कभार वो देखे, कभी म्यूजिक भी सुन लेते हैं, कभी कभार वो के कुछ ऐसी चीज़ें भी देख लेते हैं जो उन्हें नहीं देखनी चाहिए, लेकिन वो फ़ौरन अल्लाह के हुजूर में तौबा कर लें, उसको रियलाइज हो यू नो कि देखिए कि अक्सर अक्सर कि देखा गया है, कभी कभी ऐसी कोई चीज़ ऐसी हमारे सामने आ जाती है जो हमें नहीं देखना चाहिए, या इस चीज़ को आपने भी अपने अंदर महसूस किया होगा कि पहले आपका वक्त कहाँ जाता था, किन चीज़ों में लगता था, और अब कि जैसे कुछ लोगों को आदत होती है बहुत ज़्यादा म्यूज़िक सुनने की, और कुछ फैमिलीज़ का हाल तो मैंने ऐसा देखा है, बहुत करीब से देखा है कि कि अभी तो मुझे इतना कुछ शेड्यूल पता नहीं है, लेकिन कुछ दिन मुझे किसी के यहाँ रहने का इत्तेफाक हुआ था, हमारे रिलेटिव्स में से, और बड़ी उलझन सी मुझे होती थी। क्यों? 8 बजे वो सारा फैमिली मेंबर जो टीवी के सामने बैठता था तो 12 बजे उठता था। अल्लाह अकबर। और मुझे उनके बीच एक घुटन सी महसूस होने लगती थी, क्योंकि मैंने अपने घर में शुरू से ही कभी टीवी और ये अला वला नहीं रखी कुछ भी। वो सीरियस करते थे न जाने कौन कौन से, मुझे तो नाम भी नहीं याद है। और मेरा नमाज का वक्त हो गया, मैं नमाज पढ़ रही हूँ और सारे लोग ऐसे टीवी की तरफ फेस करके बैठे, रिमोट हाथ में कि जाए नमाज लपेटे और हम रिमोट का बटन दबा दें। यानी इतना तक हाल मैंने देखा है लोगों का, सोचिए अब जरा आप। अल्लाह अकबर। यानी हैरत होती थी मुझे कि कैसे कैसे लोग हैं, देखिए अपना वक्त कैसा वो ज़ाय करते हैं। और देखिए कि ऐसा मैं नहीं करती कि मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं थी। ऐसे तो ख़ैर टीवी वग़ैरह देखना तो मुझे शुरू से ही ख़ैर नहीं पसंद था, क्योंकि मैंने अपने आप को शुरू से ही बहुत बिज़ी रखा। हमारे पेरेंट्स के यहाँ थी टीवी, लेकिन मैंने अपने ससुराल में कभी नहीं रखी चीज़ें, और कुछ ना कुछ अपने आप को बिज़ी रखने की कोशिश करती थी, बिफ़ोर मैरिड एंड आफ्टर मैरिड ऑल्सो अल्हम्दुलिल्लाह। तो बाजी फिर एक देखिए मिनट। आप। जी, हाँ किसकी वही मैं पूछ पूछ रहे हैं? रही थी। जी मैं जी, शाहिदा बोल रही हूँ। हाँ बोलिए, वही बोलिए। मैं ये पूछ रही थी कि ऐसे हमने भी ऐसे ही देखा है जी, जी, बहुत, और काफी जी, गुनाह भी हुए हैं, अल्लाह ने हिदायत दे दी थोड़ी बहुत, तो भी सुनते अल्हम्दुलिल्लाह। हैं तो अल्लाह कबूल करेगा। लेकिन अभी भी जैसा कुछ यूट्यूब पे देख लेते हैं, कभी कभी गाने वाने वो आ जाता है देखिए, नजर, तो देख लेते हैं, तो फिर माफ हाँ करेंगे तो तो अल्लाह हाँ, ताला अल्लाह से तो माफ़ी माँग बोलेंगे ले। कि ये तो बार बार देखिए, करता है, फिर माफी मांगता है, तो नो, 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 नो। अल्लाह माफ देखिए करेगी कि नहीं? बार-बार नहीं, उसको आदत ना बनाएँ, आदत ना बनाएँ। आदत नहीं। कभी-कभार ठीक है, यू नो अभी जी मैं भी कि फेसबुक पे, कभी यूट्यूब पे तो इतना नहीं मेरा रहता है। फेसबुक पे कभी कुछ मैं तलाश कर रही हूँ, कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं। मुझे ऐसा लगता है सबक आमोज़ है तो देख लो, नहीं तो अदरवाइज़ छोड़ दो, ऐसा है। लेकिन कि जैसे कि म्यूज़िक जो है वो ऐसा, देखिए मना क्यों किया जाता है पता है आपको? शायदा बाजी, आपको पता है क्यों मना किया जाता है? हाँ वो रीज़न व्हाट्स इट? शैतान को ये ना शैतान को पसंद है ऐसे उसको कुछ तो छोड़ ही दें आप, शैतान। उसको तो छोड़ ही हाँ दें। यहाँ अगर मैं अपनी और आपकी बात करूँ ना, सबसे जी एकदम जेन्युइन रीज़न क्या है पता है आपको? हर वो चीज़ जो अल्लाह की याद से आपको गाफ़िल कर दे। और मैंने इस चीज़ को जज किया है, कभी बहुत ज़्यादा मैं फुर्सत में रहती हूँ ना,
میرا پڑھ پڑھا کے بھی ہو گیا ہے. کبھی کبھی 2-3 دن ایسے بھی آتے ہیں ہفتے میں میرے کہ بالکل میری کوئی کلاس نہیں ہوتی ہے. میں بھی بچوں کے ساتھ تھوڑا بہت ٹائم پاس کر لیتی ہوں. اللہ کی پناہ کہ وقت کہاں جاتا ہے پتہ نہیں چلتا ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے ایسا نہیں کہ میں نماز چھوڑ دوں تلاوت چھوڑ دوں، ایسے تو میں نہیں بیٹھتی ہوں. لیکن بچوں کے ساتھ بچے کارٹون دیکھ رہے تھے میں تھوڑا سا دیکھ لیتی ہوں، کیونکہ بچوں کو تو دور دور تک ہمارے بچوں کو پتہ نہیں ہے کہ کیا سیریل کیا موویز آج کون سے ایکٹریس مارکیٹ میں آ رہے کون سے ایکٹر آ رہا ہے. الحمد للہ دے ڈونٹ نو. الحمد للہ مجھے کوئی شرمندگی محسوس نہیں ہوتی اباؤٹ دس کہ میرے بچوں کو آج مارکیٹ میں کیا نہیں، چل رہا ہے ماحول کا اینڈ دے اثر ڈونٹ. ہوتا ہے، صحیح بات الحمد ہے. للہ اللہ کا جیسا شکر ہے. ماحول ہم دیں گے ویسے ہی ماشاء یس اللہ. الحمد للہ. ہاں کارٹون وغیرہ وہ لوگ دیکھتے ہیں اس طریقے سے. اچھا کامیڈی شو بھی نہیں. کیوں؟ کیونکہ بہت زیادہ ہنسنے کو بھی اللہ نے منع کیا ہے. قرآن میں اللہ نے بہت زیادہ ہنسا مت کرو نا. کامیڈی شو ہم دیکھتے ہیں تو اللہ کی پناہ کہ ہنس ہنس کے پیٹ درد ہونے لگتا ہے. اچھا میں اور میرے شوہر اگر کچھ ہم دیکھ بھی رہے نا کامیڈی شو، اچھا ویسا بھی نہیں ہم سیریل وغیرہ نہیں دیکھتے، بس ان کا بھی یہی ہے فیس بک پہ کچھ دینی بات آ رہی یا کچھ ایسا کامیڈی آ گیا ہارڈلی 1-1.5 منٹ کا، تو ہم بلوٹوتھ لگا کر ہم بچوں کو نہیں سناتے. ایسا ہے نا، وہ کامیڈی ہم نے کچھ دیکھ لیا تو کیسا ہے کہ بہت زیادہ ہنسنے والا بھی ہو تو میرے شوہر کو بھی بہت زیادہ ہنسنا، مطلب میں تو اتنا ہنس بھی لیتی ہوں جیسے آپ لوگوں کے سامنے ان کی ہنسی کی آواز اتنے سالوں میں ہم نے بہت زیادہ نہیں سنی. بہت ریئرلی میں نے 2 سے 3 دفعہ 17 سال ہو گئے الحمد للہ میری شادی کو، میں نے کبھی جی بہت زور سے ہنستے ہوئے نہیں سنا ان کو. تو جی یہ جی ہے دیکھیے کہ کبھی آپ کو ایک بات یاد رکھیں جیسا آپ کہہ رہی ہیں کیسے مجھے جی ریئلائز ہو، کیسے ریئلائز ہو یا میں اللہ کے حضور میں توبہ کروں. کوئی چیز جب آپ دیکھتے ہیں نا تو آپ کے دل اور دماغ میں بڑا بوجھل محسوس ہوتا ہے. ہوں. فیل ہوتا ہے آپ کو کبھی کوئی چیز دیکھنے کے بعد؟ ہاں ہاں فیل ہوتا ہے نا. ہاں، ایسا دل میں ایک ہاں تو کھٹکا ہوتا ہے کہ ارے ٹھیک نہیں یس ہے. فیل ہوتا ہے نا. تو اس وقت یعنی کہ یہ اللہ کی طرف سے اشارہ تھا آپ کے لیے کہ مطلب یہ کچھ صحیح نہیں تھا. چلے پھر فوراً اللہ کے حضور میں توبہ کر لیں فیل کرتے ہوئے. اور جو لوگ اس کو عادت بنا لیتے نا چل رہا میں کر لوں گی توبہ کر لوں گی پھر دیکھ لوں گی پھر توبہ کر لوں گی، تو استغفر اللہ ایسا نہ کریں. نہیں نہیں ٹھیک ہے کبھی کبھار یہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے نا، اور دعا کرے اللہ ایسے لوگوں میں شامل کرے. کیوں؟ کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو غلطیوں کا اعتراف کر لیتے ہیں. الحمدللہ شکر ادا کرے اللہ کا، ہے نا. غلطی کر کے اڑے نہیں رہتے. اوپر پڑھا نا ہم نے یہ منافقت میں اڑے رہتے ہیں. آپ اپنے اطراف میں ایسے لوگوں کو بھی دیکھتے ہوں گے کہ دن رات ان کے گھر میں اللہ کی پناہ کہ آپ صبح فجر میں بھی چلے جائیں تو ٹی وی کی آواز آ رہی ہے. جی ایک فیملی کو میں نے دیکھا ہے اور ان کے گھر کے جو بڑے جو بزرگ تھے، پتہ ہے آپ کو ان کا پیشہ کیا تھا؟ مردوں کو غسل دینے کا. اینڈ بڑے افسوس کے ساتھ آپ اگر تہجد کے وقت بھی ان کے گھر چلے جائیں تو ٹی وی کا شور ان کے گھر سے آپ کو آئے گا. سوچے ذرا. تو اس انسان نے کیا سبق لیا، یا وہ اپنے گھر میں کہ کیا سبق دے رہا ہے لوگوں کو، کیا تربیت کر رہا ہے اپنے گھر کے. اور اچھا خاصا یعنی اچھا خاصا ایجڈ شخص کی پوتا نواسی والا انسان وہ. ایسا آپ کہیں کہ ایک پیر اس کی قبر میں تو ایک پیر زمین پہ، بولتے نا اس ایج کو پہنچ چکا ہے انسان وہ. لیکن اس اپنے پیشے سے اس نے کوئی سبق نہیں لیا نہ گھر والوں کو دیا. دین کی معلومات نہیں ہے. یس سوچے. وہ یقین کریں مسلمان کا ایک طبقہ ہے جو حق سمجھتا ہے اس کو. نہیں بھائی ہم نماز نہیں پڑھے تو چلتا لیکن ہم سیریل کو نہیں چھوڑیں گے، ہمیں یہ دیکھنا ضروری ہے. وہ لوگ اس کو دیکھنا حق سمجھتے ہیں اپنا. بڑے افسوس کے ساتھ میں نے کہا نا میں نے بہت سارے لوگوں کو فیس کیا ہے. اور کیوں؟ کیونکہ دیکھیے میرا اپنا خود کا گھر نہیں ہے نا یہاں پر، اور تو مجھے رینٹ پہ رہنا پڑتا ہے. رینٹ پہ رہنے کی وجہ سے ایسا ہے میرا کہ کہیں جہاں ملے میں وہاں رہ لیتا. ایسا ہے میرا حال. تو بہت سارے لوگوں کو فیس کرنا پڑتا ہے. لوگوں کو پڑھنے کا اللہ تعالیٰ موقع دیتے، لوگوں کو سمجھنے کا موقع اللہ تعالیٰ دیتے. ابھی میں جس ماحول میں ہوں جہاں پر میں ہوں میرا اکیلا مسلمان گھر ہے، ایک مسلم، باقی اطراف میں سارے نان مسلمس ہیں. یہ بھی اللہ کی ایک مشیت ہے. میرا پورا بچپن نان مسلمس کے بیچ میں گزرا ہے، پورا بچپن. جب میں کہ SSC میں آئی، جب ہمارے والد کو یہ لگا بچے بڑے ہو گئے اب ہمیں مسلمان ماحول میں جانا چاہیے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ کبھی ان کے کلچر کو نہیں اندر لیا اپنے، نہ ان کے وے آف ٹاکنگ کو لیا. نہیں تو آپ دیکھیں کہ ہندوؤں کے بیچ میں رہنے والوں کی زبان ارے ترے عجیب سی ہو جاتی ہے اس طریقے سے. الحمدللہ اللہ نے ایفیکٹ نہیں لینے دیا. ان کے گھر کا بھی یہی حال تھا. اب جب میں ان کے ماحول سے نکل کر ایک مسلمان کلچر میں رہنے آئی ہوں تو آپ سوچیں مجھے کچھ فرق نہیں لگا. یقین کریں آپ
جو ماحول میں وہاں پر دیکھتی تھی نا وہی ماحول مجھے مسلمانوں کے اطراف میں بھی دکھتا تھا. میں بڑی پریشان رہا کرتی تھی. وہ 13-14 سال کی ایج میں بتا رہی ہوں. حق کی تلاش میں بچپن سے ہی تھی میں. اللہ نے ایسا حق دیا الحمدللہ کہ یہ حق اپنی قرآن کے ذریعے اللہ نے دیا تو بہت پراپر دیا. شکر ادا کرتی ہوں. تو اس آیت پر میں اور آپ جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, کیونکہ دیکھیے کہ کہ ہم میں سے اکثریت ایسے ہوں گے کہ جن کو بچپن سے دین کا ماحول نہیں ملا ہے. سونے پہ سہاگا اگر آپ کو ملا ہے تو بہت اچھی بات ہے, لیکن دین اتنا عام نہیں تھا. لیکن الحمدللہ ہم اتنی امید رکھ سکتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ ہم اپنے بچوں کو جو ہے کہ اس طریقے کے ماحول سے بچائے جس ماحول سے ہم گزر چکے ہیں. آج آپ دیکھیں کہ مجھے ایک چیز کی بڑی تسلی ہے, بڑے شعور سے میں آپ سے کہہ رہی ہوں یہ بات, کہ میں جب میری موت آئے گی نا تو مجھے اللہ سے امید ہے اس بات کی طرف سے مجھے بڑا سکون ملے گا کہ میں نے اپنے بچوں کو شرک سے بہت دور رکھا. بچپن سے انہیں توحید کی تعلیم دی. حالانکہ مجھے بچپن سے تعلیم نہیں ملی ہے, لیکن آج وہ سنتے نا اطراف میں, ممی یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, یہ کیا ہے. تو بیٹا کوئی نہیں, آپ کی کوئی عمر نہیں ہے. جب انشاءاللہ آپ اس ایج پہ آؤ گے نا, چھوٹے چھوٹے, ایک 1st اسٹینڈرڈ میں, ایک 3rd اسٹینڈرڈ میں, بڑی بیٹی میری ہے 12th میں, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وہ اس نے بھی بہت, اللہ نے اس کو بھی بچایا, نہیں دیا ہم نے ان کو ایسا ماحول. تو میں وہی کہہ رہی ہوں کہ آج ہمارے کے بچوں کے مستقبل میں ہم ان چیزوں سے ان کو بچا سکیں. مجھے اور آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ چنا نا, تو کوشش کریں, اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں, کوشش کریں کہ ہم ایسے بنیں کہ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں. کیوں اعتراف کریں؟ تاکہ اللہ ان یتوب علیہم کی کیٹیگری میں آ جائیں. انشاءاللہ اللہ نے بہت راستے رکھے ہیں, اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو. کہ جب لوگوں کو علم نہیں ہوتا نا, اب کچھ لوگوں کا حال کیا ہے میں آپ کو بتاؤں, نہیں بابا میں بہت گناہ کری ہوں, میں کیسے دین سیکھ سکتی ہوں, میں تو قرآن کو نہیں سیکھتی, میں تو بہت پاپن ہوں, میں بہت پاپ کری ہوں, ایسا ویسا. یقین کریں اللہ نے بہت راستے رکھے ہیں. اب کیا ہوتا ہے, آپ کو نالج نہیں ہے کہ آپ کے سامنے کوئی ایسی بات کر رہا ہے, آپ اس کو آیتوں کا ریفرنس نہیں دے سکتے ہیں, یا اس طریقے کی باتیں. تو سوچے ذرا, اب آپ جب مجھے اور آپ کو نالج ہوگی تبھی تو ہم لوگوں کو ادھر بلائیں گے نا, بلا سکتے ہیں. اور میرے کانٹیکٹ میں اچھے لوگ بھی ہیں اور برے لوگ بھی ہیں. لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ ارے یہ عورتیں بری ہیں, آپ ان سے کانٹیکٹ نہ رکھیں. میں نے کہا کہ ہم ان کے اندر سے برائیوں کو دور کرنے کی کوشش نہیں کریں گے تو یہ کہاں جائیں گے بیچارے بندے. تو میں تو نہیں سمجھتی کہ انسان برا ہوتا ہے, لوگ اس کو برا بنا دیتے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے اپنے مائنڈ کو بہت زیادہ کھلا رکھنے کی کوشش کریں, کھلا رکھیں, اپنے دل کو کھلا رکھیں. آپ کا سابقہ کیسے بھی لوگوں کے ساتھ پڑھنے دیں, سائٹ دینا چاہیے لوگوں کو. لوگوں کے لیے دروازے کھلے رکھے اپنے دل کے. اور اللہ کا شکر ہے جس عورت کے بارے میں لوگ اتنی برائیاں کر رہے تھے, ٹھیک ہے سماج اس کو برا سمجھتا ہے یا اس کا پیشہ جو بھی تھا, میں نے اس سے کانٹیکٹ نہیں ختم کیا. اور آج یقین نہیں کریں گے آپ, آج ہم کہ میرے اسٹوڈنٹس سے ٹاپ اسٹوڈنٹس میں وہ ہے, پتہ ہے آپ کو, اتنی بہترین طریقے سے وہ اللہ کے کلام کو سیکھ رہی ہے اور اس کو جو ہے وہ سمجھ رہی ہے اور دوسروں تک پہنچا رہی ہے. نام لینا مقصود نہیں ہوتا ہے, کیونکہ میں نہیں سمجھتی نام لیں گے تو یہ بات آپ کو سمجھ آئے گی. نہیں, ہم بغیر نام لیے بھی ڈھکے چھپے انداز میں بھی لوگوں کو میسج دے سکتے. تو سوچئے ذرا, آج اگر لوگوں کے کہنے پر میں اس سے کانٹیکٹ ختم کر دیتی, میں جو ہے سمجھے کہ تو سوچے کہ اس کے دل میں کیا رہتا کہ بھائی میں تو اپنا مسئلہ ان کے پاس لے کر آئی ہوں, اب میں کس سے پوچھوں, کس کو کیا جا کر کہوں. اور یقین کریں کہ مجھ سے پہلے کئی لوگوں سے انہوں نے بات کی تھی, لیکن سب نے دھتکارا اس کو, سب نے اتنا گالیاں دی, اتنا برا بھلا اس کو کہا. اللہ کی پناہ, مجھے رونا آ گیا کہ سماج میں ایسے لوگ بھی ہیں دینداری کے نام پہ اتنا لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں. تو ہمیں ایسا دیندار نہیں بننا ہے. اور یقین کرے یہ دیندار ایسے ہوتے جو اللہ کے کلام کو سمجھے بغیر یہ دین کا کام کرتے. آپ اگر اللہ کے کلام کو سمجھے بغیر دین کا کام کریں گے تو آپ پورا میسج کبھی نہیں دے سکتے. اور یہ بہت بڑا فیکٹ بتا رہی میں آپ کو. الحمدللہ اس کے کلام کو سمجھنے کے بعد جب آپ دین کا کام کرو گے تو بہت بہترین طریقے سے کرو گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو آپ لوگ بھی اپنے طور پر کوشش کیا کریں, لوگوں کو سائٹ دیا کریں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. چلیں, جزاکم اللہ خیر.
سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم و تب علینا انک انت التواب الرحیم آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.